بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حاضرین کرام، حابیل اور قابیل کا قصہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے جنت سے نکالے جانے کے بعد مسلمانوں کے نزدیک ان کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ حابیل پہلے پیدا ہوئے اور قابیل بعد میں پیدا ہوئے، حالانکہ قرآن مجید میں ان کے ناموں سے ان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو راست بازی کے طریقے اور اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے، حابیل ایک نیک اور متقی فرد بن گیا، جبکہ قابیل متکبر اور سرکش ہو گیا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حابیل نے ایک بھیڑ پیش کی، جبکہ قابیل نے مٹھی بھر فصل پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، لیکن قابیل کی قربانی کو رد کر دیا، کیونکہ یہ صدقے دل سے پیش نہیں کی گئی تھی۔ قابیل اس پر غصہ اور حسد کا شکار ہو گیا، اور حابیل نے اس پر احسان کیا ہے۔ ان کی قربانیوں کی پیشکش کے بعد قابیل شریر بھائی، اس نے حسد کی وجہ سے حابیل کو طعنہ دیا، اسے بتایا کہ وہ اسے ضرور مار ڈالے گا۔ حابیل نے قابیل کو منصفانہ طور پر خودنفع کیا کہ خدا نے صرف ان لوگوں کی قربانی کا قبول کیا جو اپنے اعمال میں راست باز ہے۔ اس نے آگے چل کر قابیل کو بتایا کہ اگر قابیل انہیں اس کے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو بدلہ نہیں لے گا اور اسے قتل نہیں کرے گا، کیونکہ پرہیزگار کبھی حسد کی خاطر قتل نہیں کرتا۔ اس کے بعد حابیل نے قابیل سے کہا کہ اسے قتل کرنے میں وہ نہ صرف اس کے گناہ بلکہ اپنے شاہکار کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائے گا۔ مظلوم نتیجہ ناانصافی کا شکار ہو کر یہ اپنے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور قاتل کو جبکہ تنبیہ کی جائے گی اس کے اپنے گناہوں میں اضافہ ہوگا۔ حابیل نے زبردست تبلیغ کی اور قابیل کو یاد دلایا کہ قتل کی سزا یہ ہوگی کہ وہ آخرت کی زندگی جہنم کی آگ میں گزارے گا۔ حابیل کی معصومانہ التجا اور تبلیغ کا حابیل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ تکبر، غرور اور حسد سے بھرا ہوا تھا، جس نے حابیل کے خلاف سازشیں شروع کی، اور ایک دن جب وہ میدان میں تھے تو قابیل نے حملہ کر کے حابیل کو قتل کر دیا، لیکن ایسا کرتے ہوئے اس لیے اپنے آپ کو برباد کر دیا اور گمشدہ رہنے والوں نے شامل ہو گیا۔ یہ زمین پر ہونے والے ایک صالح آدمی کے قتل کی ابتدائی مثال ہوگی۔ جب آدم علیہ السلام کو قتل کا علم ہوا تو وہ تباہ ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو نیکی کے طریقے سکھائے تھے، لیکن قابیل کے غرور اور حسد نے اس نے گمراہ کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قابیل کو معاف کرنے کی دعا کی، لیکن اسے اس کے اعمال کے نتائج بھی سکھائے۔ قتل کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ایک گواہ بھیجا، جس نے زمین کھرچ کر قابیل کو دکھایا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ قابیل شرمندہ ہو کر اپنے آپ کو کوسنے لگا اور وہ جرم سے بھر گیا۔ آخر کار اس جرم کا خیال قابیل کے دل میں آیا کہ اسے احساس ہوا کہ کسی کو قتل کرنا کتنا خوفناک ہے۔ قرآن کہتا ہے پھر وہ بے شماروں میں ہو گیا۔ یہ زمین پر سرزد ہونے والا پہلا گناہ تھا، لیکن حابیل کو ہمیں پہلے مومنوں میں سے ایک اور سب سے پہلے شہید کے طور پر جانا گیا، کیونکہ حابیل ایک معصوم اور صالح آدمی تھا۔ اس کا اللہ پر پختہ یقین تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ قابیل اور حابیل کا قصہ بنی نوع انسان کے لیے ایک پیغام تھا، جیسا کہ اس نے انہیں قتل کے نتائج کے بارے میں بتایا تھا۔ ایک شخص کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ اس کہانی کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت 27 اور 31 میں کیا گیا ہے، اور یہ نیکی اور بدی کے درمیان لڑائیوں کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے، جو انسانیت کے آغاز ہی سے موجود ہے۔